لکھا ہے کہ جس شخص کو جہنم میں سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا نا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ برحق ہے۔ دیکھنا قرآن، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بات یاد رکھنا، یہ ہمیں عشق میں کہیں مارے نہ جانا۔ یہ قرآن کب اترا؟ جب جناب صدیق اکبر جیسے عاشق تھے، ٹھیک ہے، جب حضرت شیر خدا مولا علی مشکل کشا جیسے عاشق تھے، ٹھیک ہے۔ اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کس کی دعا ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ حساب، اس لیے دھیان رکھنا۔ باقی جی مالک کی مرضی ہے، چاہے معاف کرے، لیکن تم دھیان رکھنا، تم نہ کہیں مارے جانا۔ یہ کس کی دعا ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یوم یقوم الحساب، ٹھیک ہے جی۔ اور قرآن کریم میں بے تحاشا، قرآن کریم میں سورہ قاریہ ہے، سورہ قیام ہے، اس لیے دھیان رکھنا۔ یہ جو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے نا، عشق 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 عشق، یہ قرآن کب اترا؟ جب سارے عاشق تھے حضرت جی، ہے، اس لیے دھیان رکھنا، غافل نہ ہونا کہیں بھی۔ تو لکھا ہے کہ جس کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا نا جہنم میں، تو اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔ اگر آپ نے تھوڑا سا اپنے نفس کو سکھانا ہو نا، تو آج کل گرمی ہے، جوبن بھی ہے گرمی ہے آج کل، تو صرف 2-3 بجے نا ننگے پاؤں اپنے چھت پہ چلے جانا۔ اگر کو تھوڑا سا سیکھنا ہو تو صرف 2-3 بجے ننگے پاؤں اپنے چھت پہ چلے جانا۔ اللہ وہاں کیا محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں، اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور اس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے پیتل کی دیج کی کھولتی ہے۔ فرما کون رہے ہیں؟ حضور نبی کریم علیہ السلام۔ میں آپ کو کوئی غالب کا شعر نہیں سنا رہا، آپ مجھ سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو کوئی اقبال کا شعر نہیں سنا رہا، میں آپ کو فرمان مصطفیٰ سنا رہا ہوں علیہ السلام۔ اور اللہ، میں پروگراموں میں جا کے کہتا ہوں حضرت جی، یہ ہمیں ڈوب مرنا چاہیے سب کو کہیں جا کے۔ ماننے پہ آئے تو ہم نے عام انسانوں کی بھی اس طرح مانی، یہ اب بھی ختم ہوئی ہے نا پابندی، کہ ہم نے جمعہ فرق سے نہیں پڑھا، وہی ایک عام انسان کی بات تھی نا، وہی تو نہیں آئی تھی، اس میں کوئی الہام تو نہیں ہوا تھا اس کو، ایک عام سا انسان تھا وہ۔ جی وائرس آ گیا ہے، مونڈے نہ مونڈا نہ لاؤ، ہم چھوڑ گئے ادھر۔ اور میں نے ابھی تک کورونا میں 3 عیدیں اسی مسجد میں پڑھائی ہیں، تصور میں بھی نہیں کبھی اس طرح کی عید حضرت، ملا ہی کوئی نہیں حضرت۔ ہم نے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا، ہم نے گلے ملنا چھوڑ دیا۔ ماننے پہ آئے تو ایک عام سے بندے کی بھی اتنی مان دی، نہیں ماننے پہ آئے تو نہ اللہ کی مانی نہ اللہ کے رسول کی مانی ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ اللہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی نا، اس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا اس وقت، اس کو سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا، لیکن وہ یہ سمجھے گا کہ اس وقت سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ اس بندے سے پوچھیں گے، اے بندے، اگر تجھے ساری زمین کا مالک بنا دیا جائے تو کیا تو بچنے کے لیے ساری زمین فدیے میں دے دے گا؟ تو بندہ کہے گا یا اللہ میں راضی ہوں، میں دے دوں گا۔ تو پھر اللہ اس سے فرمائیں گے آج تو یہ کرنے کو تیار ہے، تو جب تو آدم کی پشت میں تھا میں نے تجھے بڑا آسان کام کرنے کو کہا تھا، میں نے تجھے بڑا آسان کام کرنے کو کہا تھا کہ کفر نہ کرنا، لیکن تو نہیں ماننا۔ اب آپ کہیں گے حضرت ہم تو کفر نہیں کرتے،
ہم تو سارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والے بیٹھے ہیں، آپ ہمیں یہ کیوں سنا رہے ہیں؟ نہیں حضرت، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں تحقیق جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا حضرت۔ تحقیق جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق نماز ہے، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اعلانیہ بے نماز ہیں، ہم اعلانیہ بے نماز۔ مشاہدہ کرنا حضرت، آج تو ذرا موسم تھوڑا ٹھنڈا ہے نا، جس دن ذرا دھوپ تیز ہوئی نا، کیونکہ ہم کل کسی ایسی جگہ گئے تھے تو وہ حضرت مجھے کچھ دکھا رہے تھے، تو مجھے چھت پہ جانے کا نا وہ موقع ملا، تو میں ننگے پاؤں تھا، تو بس میں نے حضرت جی پہلا جب پاؤں رکھا نا چھت پہ ننگے پاؤں تو لگ پتا گیا ایک بار ضرور حضرت کرنا تھوڑا نا، تاکہ ذرا تھوڑا اندر، اس لیے حضرت آج وقت ہے نہ کرو اس طرح۔ کافی زیادہ احباب تھے، میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتاؤ، 24 گھنٹے ہیں، 24 آور، 24 گھنٹے ہیں، آپ ان 24 گھنٹوں میں سے فجر کی نماز کو کتنا ٹائم دیں گے؟ 10 منٹ 10 منٹ، بڑی کو اچھی قرات کرنے والا بھی ہو تو 12 پہ چلا جائے گا، چلو 15 دے دیتے ہیں، فجر کو آپ نے 15 دے دی، زور کو آپ کتنا دیں گے؟ چلو زور کو بھی 15، آدھا گھنٹہ بن گیا، میرا ذرا حساب اچھا نہیں ہے، تھوڑی معاونت کرنی ہے میرے ساتھ۔ عصر کو آپ کتنا دیں گے؟ حالانکہ 5 منٹ بنتے ہیں، چلو 10 دے دیتے ہیں، 40 منٹ ہو گئے۔ مغرب کو آپ کتنا دیں گے؟ 15 دے دیتے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 55 ہو گئے۔ عشاء کو آپ کتنا دیں گے؟ 20 دے لیں، 1 گھنٹہ 15 منٹ۔ تو ذرا جی بڑی دکھ کی بات ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اور 15 منٹ بھی نہیں ہے آپ کے پاس اپنے اللہ کے لیے ہے۔ 24 گھنٹوں میں سے اس نے کب کہا ہے کہ تو ہر ویلے مسجد ہی آ کے بہ رہا ہے؟ اللہ ہی کہہ رہے ہیں جا رزق تلاش کر، اپنے والدین کی خدمت کر، اپنی بیوی کو وقت دے، اپنے بچوں کو وقت دے، لیکن جب ہماری طرف سے پیغام آئے تو پھر ہماری بارگاہ میں بھی آتا ہے۔ لیکن کیا ہے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ اور 15 منٹ بھی ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ اقبال کیا کہتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے آدمی کو 1000 سجدوں سے نجات۔